صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہودی اور نصارا مل کے سارے وہ سب راہب کے اپنے دین کے بارے یہودی اور نصارا مل کے سارے وہ سب راہب کے اپنے دین کے بارے وہ سب علماء جید ان کی دی کی وہ دشمن دی کے نابینا یقین کے کہے آ کر رسول اللہ کو ناکار مقابل ہونے ہم چاہتے ہیں عائشہ تم اپنے سب زنوں فرزند لانا دیگر ہم اپنے لے آتے ہیں دانا زنوں فرزند ہم بھی لے کے آوے بھی تم اور ہم دعا کو ہاتھ اٹھاوے اگر جس کی دعا ہوئے گی مقبول تو اس کی قطع کرنا گفتگو طول تو پھر ہم تم کو کچھ جزیہ نہ دیوے تمہارے پاس سے ہم خرچ لیوے تمہاری گر دعا ہوئے اجابت تو ہم جزیہ تمہیں دیوے بتاتے یہ سنتے ہی رسول اللہ نے بولے زباں شیریں سے شہد و قند کھولے بوقت صبح حاضر رہے گے دعا نزد خدا تم ہم کریں گے دعا جس کی اجابت پائے تو پھر تو کرنا اس کی طاعت پر فدا سرے یہ سنتے خوش ہوئے اشخاص گمراہ
بدخواہ، وہ نازک تھے سبھی ایک اس تخوا پر، وہ نازا تھے سبھی ایک اس تخوا پر، کہ تھا وہ اس تخوا جزو پیمبر ایک، کسی مرسل کا تھا وہ اس تخوا پاک، کہ جب دیکھے اسے خورشید افلاک، تو یکدم چرک کھا جنبش میں آوے، قبولیت دعا بھی ان کی پاوے، سو اس بات پر نازا یہودی، ہوئے تھے اس پہ دلچسپا یہودی، وہی وہ سرور و سالار مختار، محمد مصطفیٰ سلطان احرار، گئے گھر کو سوئے جبریل اکرم، وہ آیات مباہل لائے یکدم، زن و فرزند بھائی لے کے ہمراہ، مقابل ہو دعا کرنا بدل خواہ، وہ ہے دل کا رسول ورد، وہ ہے دل کا رسول در ثلث آخر، ہے معنی سے بھرا مضمون نادر، سو فرحت پا کے یکدم شاہ مختار، کیے سارے صحابہ پر وہ اظہار، سو فردا با نصارا ہو مقابل، دعا کر کر کرے گے انہیں تو قائل، مگر وہ بھی دعا کر کریں گے، سو کل ہم اس غزاؤں پر چڑھیں گے، سنے سارے صحابہ نے یہ مذکور، لگے کہنے کو سب وہ حق کی منظور، سبھی حاضر ہے ہم سازو صلاح سے، تصدق ہوئے گے عیش و فرح سے، سبھی سہم و تفنگ و رم و شمشیر، کرے گے موزیوں کو ضرب سے زیر، رسول اللہ نے فرمائے کہ یارا، اے انصار و مہاجر دوست دارا، سبا لڑنے کے نے کچھ کام از تیل، دعا کا چھاوے گا افلاک پر میل، دعا کی تیگ بازی یوں چلے گی، فرشتے کی نہ وہاں جرت رہے گی، کہ ایک میں اور دیگر مولا وہ خاتون، دونوں شہزادگاں با حسن موضوع، یہ پانچوں تن مقابل ان کے جاوے، کرامت دینگی سب کو دکھاوے، یہ کہہ کر اور کیے اتمام یہ بات، اسی تجویز میں گزری سبھی رات، سحر ہوتے پیمبر نے اسی دم، گئے سجدے میں وہ سلطان عالم، نماز صبح پڑھ کر با جماعت،
وسعت کی اجازت سجا دولت سرا میں شاہ والا پہنائے برقعے خاتون کو اعلیٰ لیے ہے پشت کے پیچھے انہوں کو چلے مولا علی تب پیش رو ہو دونوں بازو سے شہزادوں کو لے کر رہے ہیں بیچ میں نبیوں کے افسر صحابہ صف بصف آراستہ ہو مسلح ساز سے پیراستہ ہو کھڑے سارے رہے ہیں جوانان سعادت مند خوش خو ادھر سارے نصارا مل کے صد چند کھڑے تھے متفق سب ہو کے خرسند بھی سب اسباب دیگر اس تخوانے اجابت کا کیے تھے ہر جانے رسول اللہ برزخ پنجتن کے رسول اللہ برزخ پنجتن کے وہ اسرار نہان ظلمنن کے چلے جب روبرو سلطان کونین وہ حلقہ برزخ قبر وہ حلقہ برزخ قبر کے امامین چلے جس وقت الا اللہ کہہ کر سؤال کا بول اٹھے اللہ اکبر تمامی آفرینش دیکھو شان بسان محرمہ ہوتے تھے قربان فلک خم ہوا سجدے کو حاضر ستارے سب تھے فرما پہ مناظر زمین جو فرش تھی زیر قدم کی رہی تھی ملتجی آرے نعم کی سبھی اشجار پھر سجدے میں ایثار تھے خاک و بعد آتش آب بیکار کہ لے کر شرق سے غرب ارکان جنوب و تا شمال و نیرت سان کہ آ گئی تا بقائب دشت در دشت کہ تا آباد صحرا گشت در گشت ذراتا استوا ہر فرق و ہر شے سبھی کہتے تھے یا قیوم یا حی سبھی اشیاء بہروں کا تھی مشتاق شکستہ ہوئے یکدم کفر کا طاق ملائک ہائنو گردو بیک پائے سبھی استاد تھے برامر ہر جائے سبھی عاشق تھے برزخ کے مقدم جو کچھ چاہے سو ہو جاوے اسی دم جبال و بار جان الغیب بالکل
نخل و گل و بابر و بلبلے ثرا سے تعالی ہر ذرہ ذرہ پلنگ سے تابع ہو پرہ پرہ ثرا سے تعالی ہر ذرہ ذرہ پلنگ سے تابع ہو پرہ پرہ وہ آیات مباہل نزل نادر جلاتے تھے امین نزد قادر پڑھے جاتے تھے پیغمبر پکارے تعالوا ندعو کی آیت کو مارے جب اس آیت کو پڑھتے تھے محمد فدا ہوتا تھا اس دم عرش امجد چلے اس طرح سے پڑھتے وہ آیت اٹھایا فتح نے نصرت کرایت چلے جس وقت حلقہ باندھ پاچو فلک ان پر ہوئے بلہار ساتو نظر آتا تھا یوں عالم کو اس دم محمد مصطفیٰ سلطان اکرم سرائے تقوی عرش معلا بھی اس سے فوق تر تھا فرق بالا وہ چاروں تن ہو شاخہ مشعل نور مثال سرو تھے چنبش میں مسرور گہے بر فرق سر ہوتے تھے جنبا کہیں کم ہو کے گرتے زیر داما اور یوں اٹھتا تھا ہر دم نور اس سے خدائی ہوتی تھی معمور اس سے سبھی اشیاء بحر و کان انہوں پر فدا ہوتے تھے ہر دم جملہ اکثر تصدق ان پہ ہوتا تھا جہاں سب کہ عاشق ان پہ تھے کونوں مقاصب وہ کیا احمد احد بے نیم دیکھو علی علی دری تقسیم دیکھو بھی زہرا پشت پشتیبان امت یقی حسنین انوار کرامت مبین برزخ کبرا مبین برزخ کبرا مزین سراپا آیت رحمت مبین معطر از نسیم فیض تنزیر مکرم از شمیم فیض تکمیر وہ جب دیکھے محمد مصطفیٰ کو کہ اس ہر دو جہاں کے پیشوا کو وہ آنا پنجتن کا در مقابل نہ جرت کر سکے ہو کہ قائل گرے آ کر قدم پر سب نسوارا سبوں نے خوف کھایا شکارا کہ حیران ہو کے آئے پیش حضرت کہے اس وقت تم کرنا شفقت خدا کے واسطے تم یہاں سے جانا نہیں
طاقت ہے ہم کو شاہدانہ، تمہارا اس طرح آنا ہوا ہے، ہمارا جی نکل تن سے گیا ہے۔ برس میں 2 دفعہ ہم جزیہ دیوے، نہ تم سے بحث کا پھر نام لیوے، کیے ہے عہد نامہ لکھ کے تیار، ہوئے ہے عذر خواہ بس یار، بہت آداب اور قانون ادا کرے، قبول ہے وہ جزیہ بالمقرر، لیے ہے عہد ان سے کر کے محکم، محمد مصطفیٰ سلطان عالم، گئے ہیں لے کے رخصت وہاں سے سارے، صحابوں نے کہے حضرت کو بارے، دعا کرتے تو کیا ہوتے نصارا، بتانا ہم کو اے عالم کے دارا، کہے تب مصطفیٰ نے میرے یارا، رسالت کے فلک کے اہل کارا، اگر رد و بدل ہوتا دعا کا، نہ رہتا نام ان کے مدعا کا، یہودی اور نصارہ کوئی نہ رہتے، دعا کے بحر میں خس ہو کے بہتے، آیا وہ مسک ہوتے رو بتبدیر، آیا وہ نسک ہوتے دفع جوفیر، آیا وہ سوخت ہوتے آگ لگ کر، آیا جاتے زمین میں دب کے اکثر، جو کچھ میں دل منے اس وقت لاتا، انہوں کو حق اسی لہجہ دکھاتا، الا یا مومنہ دیکھو کہ حسنین، رسول اللہ کے 2 بازو تھے سبتین، وہ پانچوں تن کے تھے دونوں گوہر، نہیں لازم انہوں کو زہر و خنجر، وہ مردودان گمراہان بدکار، وہ نسل نابکارہ سخت کردار، خدا اور مصطفیٰ کے سخت مغضوب، لوازم نے تھا غالب ہوئے مغلوب، وہ سارے مفتری بدکار مل کر، کھپائے ہیں بسختی آل حیدر، وہ سب مذکور کچھ ہوئے گا آگے، کہ ہر ایک ذکر کا جب محل آوے، سرحلت بعد حضرت شاہ حسن کے، کہ اس خلق عظیم کے چمن کے، کیے بیعت حسینہ سے سبوں نے، خلافت کا لگا اسباب ہونے، ہوئے حاضر سبھی آیان و ارکان، مہاجر اور انصار و محباب، بہت آداب سے سبتے پیمبر، خلافت کے اوپر پائے مقرر،
سو ابن معاویہ کو شاہ نے مسدم لکھے ہیں اس طرح نامہ مقدمے خلافت کا ادب تعجیل کرنا سبھی اسباب تم تحویل کرنا تمامی ذرہ ذرہ حکم محکوم جو کچھ ظاہر وہ باطن کل مفہوم تمامی مملکت املاک و دینار سپہ سالار و سرداران اینکار بجلدی لا کے کرنا تم نے حاضر بقول مصطفیٰ از حکم قادر یہ نام شام کو پہنچا شتابی یزیدی کو یہ جب پہنچی خرابی وہ نام دیکھ یک دم تھر تھرایا وزیرائے خلافت کو بلایا وزیر معتبر مردود و خناس مروان مفسد قاتل الناس کلام اللہ کی آیت کو پھرایا کہ آل عمران کو مروا بنایا بھی عبد اللہ بن ابوبکر کا خط کیا اقبل کو اقتل مار کر قطع تو اس مردود کو موزی بلایا وہ خط اور ماجرا سارا سنایا وہی اس نے دیا تدبیر معکوس وہ سب گمراہ تھی افسوس افسوس کہ تم لکھنا جواب ان کا شتابی ہے اپنے ہاتھ میں سارے صحابی بھی زرے اور مال ہے بسیار بسیار رکھیں گے فوج بس لڑنے کو جرار نہ کچھ ان پاس ہے گامال لشکر ابھی لاتے ہیں انہیں کا کاٹ کر سرے سو اتنی بات سنے وہ ازدہا تب چلانے کو لگا تب نیش اقرب لکھا نامے کے اے شاہ لکھا نامہ کے اے شاہ کرامات حسن شاہ نے خلافت دی ہے اظہار ہمیشہ الف دینار زر ہمیشہ
الف دینارے زرے سرخ دیوے گے ہم بھی تم کو مظہرے سرخ اسی موجب نے تم بیٹھو تو بہتر وگرنے تو یہاں ہے تیغ و خنجر سبق نامہ جو پہنچا شاہدی کو حسین ابن امیر المؤمنین کو یہ نامہ کھول کر حضرت پڑھے ہیں بسانے پھول کانٹوں میں اڑے ہیں کیے ہیں 100,000 افسوس اٹھا اس قوم سے سب ننگ و ناموس توکل کر کے مولا پر شہیدی لکھے ہیں پڑھ کے نام کو خوشائی الا یا خیر بو سفیان کے سبیا تمہاری قوم سے ہوئے گا طوفان خلافت لے گئے بابا تمہاری وہ حیدر سے لڑے ہیں چند باری روایت اس میں سے یک بولتا ہوں تیرے پر رمز پنہا کھولتا ہوں کہ حضرت نے کہے تھے عائشہ کو علی سے ہوئے گا یک جنگ تم کو یہ حق جس کی طرف ہوئے گا پوچھے کہ جس کی اونٹنی محمل سے بیٹھے کہ بعد از بلوے عثمان عفان کہے تب عائشہ یا شاہ مردان خلافت کا مقرر کون ہوگا نبی کا حکم نافذ ہے کہو کیا یہ سنتے معاویہ بھی شام سے کیے ہیں تب خلافت کا وہ دعویٰ بھی حضرت عائشہ وہ بھی ملے تھے وہ ام المومنین بھائی کہے تھے انہوں واقف تھے جو یک دن پیمبر خبر دیتے تھے سب عالم کو یکسر سو حضرت معاویہ نے کہے علی کو کھڑے کر کر کہے تھے یوں نبی کو کہ عثمان بعد بر تخت خلافت کرے گا کون تب حکم ریاست سو فرمائے شفیع المذنبین محمد رحمت للعالمین کہ مسائل کو خلافت ہوئے برحق جو پھر پوچھے کہے سائل کو مطلق بسوی امبار پوچھے شاہ مردہ کہے
کہیے سائل کو وہ سلطان دورہ، تے حضرت عائشہ اس روح سے واقف، خلافت پر جو بیٹھے شاہ عارف، سو حضرت عائشہ سے معاویہ ملے، کہا اے شاہ مرداں کو مقابلے، خلافت معاویہ کو پہنچتی ہے، رسول اللہ نے سائل کو کہے ہیں، کہے مولا علی یا عائشہ تم نہ ہونا متفق با معاویہ تمہیں، میں سائل تھا مجھے حق پہنچتا ہے، بس اس میں اختلاف اتنا رہا ہے، سو حضرت معاویہ کر خوشامد، لی جائے عائشہ کو شام میں قد، بہت تعظیم اور تکریم دے کر، زباں سے ان کی بے تکرار، زباں سے ان کی لے تکرار یوں کرے، کہ سائل معاویہ تھے در پتن میں، ظاہر تھے علی اس انجمن میں، سو ہو کر معاویہ اس روح سے محکم، خلافت کا کیے دعویٰ مسلم، بہت لشکر کے تھی تیار کر صلاح و سازش کر بار کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبھی فولاد پوشانے کے ہمراہ، مائے لشکر مدینے کی لیے راہ، سوے آئے مدینے کے مقابلے، وہ لے کر ساتھ افواج مقاتلے، خبر مولا کو جب پہنچی کہ شامی جو لے کر آئے ہیں لشکر تمامی، ہوا پھر حرب دعوائے خلافت، چلے ہیں لے کے لشکر پورے محابت، یہ سنے تے ہی امیر المؤمنین، وہ سلطان جہاں بحر الیقین، بجائے طبل جنگی جب کے دو پھٹا ہے بت سے وے گردو کا گردو، ادھر بھی سب صحابہ ہو کے تیار، مدینے سے چلے ہیں
خوب صحابہ نے مکرم جمیل یکسو کھڑے آ کر رہے راہ بند کر کرے مدینے میں ہوا تب قحط یکسرے وہاں سب شام سے آتا تھا اسباب سو رستہ بند تھا اور گلہ کمیاب ادھر لشکر ادھر لشکر پڑا تھا نہ کوئی لڑتے تھے کوئی لڑتے تھے ہنگامہ کھڑا تھا سبھی کہتے تھے آ مولا علی سے امیر المؤمنین حق کے ولی سے کرو جلدی لڑائی کو مفصلے نہ ملتا قحط سے یکہو بے خردلے ادھر کے لوگ تھے فاقو سے حیران پکاتے تھے ادھر کے لوگ دیگا تھا انہیں کو شام سرے پر دولت مال ادھر کو تو پڑھا تھا سخت جنجال ادھر بریانی کی دیگا پکاوے سبھی لشکر کو خوشی کھانا کھلاوے ادھر کو اوغزانی نے ملا تھا صحابہ چند اس لشکر منے جا بھی انہیں کے ساتھ بریانی کو کھاوے نمازہ پڑھنے مولا پاس آوے بہت دن تک کٹے اوقات یوں کرے سو یک دن معاویہ نے سب سے مل کرے صحابوں کو کہا یاران جانی کہ تم کھاتے ہو میرا دان پانی نمازوں کو ادھر جاتے ہو یہ کیا اسی دم وہ ہریرہ نے یہ بولا ادھر بریاہ بہتر اے برادر نمازہ ہے ادھر بہتر
دیں گے ہم حق کی صفا کو. علی ابن ابی طالب سے مل کریں گے جنگ ہم تم سے مقررے. سنے سو معاویہ نے بول اٹھی ہے ہمارے طرف تم آنا ابھی نے. میرے کھانے کو کھا مجھ سے لڑو گے. عجب یہ بات ہے جو تمہیں کرو گے. سبوں نے بول اٹھے حق جس طرف ہو ہمارا بھی ادھر عزم و شرف ہو. کہا تب معاویہ نے حق میرا ہے. ہریرہ نے اسی دم بول اٹھا ہے کہ حضرت نے کہے ہیں سب کو یک بار. علی و عائشہ میں حق کی تکرار بھی اس میں معاویہ ہوئے گی شامل. نہیں معلوم ہوگا حق و باطل. شہادت پائے عمار بن یاسر کہ وہ جس کی طرف ہوئیں گے حاضر. تو حق سمجھو ادھر تحقیق ہوئے. سبوں کا اس اوپر تصدیق ہوئے. کہے تب معاویہ نے حق کبھی ہے حدیثوں پر فدا ساروں کا جی ہے. جب یہ تکرار آخر کرے کہ آئے یہ سب احوال مولا کو سنائے. بھی سب عالم مدینے میں کہا کرے کہ یہ ہے قحط کی فریاد اکثرے. بجز خانے کے سب عالم مرے ہیں. عجب کچھ ظلم پہ گردو کرے ہیں کہ یا تو جنگ یا تو صلح کرنا. سوا جو کچھ ہو خیر و وصل کرنا. صبح مولا علی کھولے خزانہ وہ بیت المال کا ایوان خانہ. دیکھے سو اس میں اختی چوب معقول. ہزار ایک غزت اکثر محکم و طول. بچی تھی نوح کی کشتی سے وہ چوب کہ بیٹے بعد وہ طوفان کا آشوب. جسمتے مصر وقت شاہ خطاب کے بعد از فتح کے لائے تھے اصحاب. تھا دستہ اس کی تینوں ہے کا محکمے. کہے تب شاہ مردہ فیض عالمے. مسلمانوں کی خون ریزی نہ کرنا. نہ شمشیروں سے ان پر غریب کرنا. مگر یہ
لے کرنا ہے تعدیب کہ تا نکلے دماغ ان کے سے بدتیب وہ لے کر دیگ تب مولا علی زور چلے لشکر طرف وہ صاحب جود سو سب عالم مدینے کا نکل کرے کیے فریاد سب فاقوں سے اکثرے وہی مولا علی سوگند کھا کرے کہے ہے کل لڑوں گا اتنے سے اکثرے مولا علی لشکر میں آئے وہ چوبے تول کو بھی ساتھ لائے صحابوں کو کہے تیار رہنا کہ کل ان سے مقرر جا کے لڑنا سوئے پھر معاویہ کو بھیج پیغام کہ کل تجھ سے لڑیں گے شیر زرگام سو وہ بے لشکری تیار کر کرے کھڑے تھے مستعد یلغار کر کرے سحر مرد علی تازہ وضو ہو جماعت لے کے حق کے روبرو ہو نماز صبح کا کر کرے دوگانا کیے تیرے دعا کو تب روانہ کہے اے خالق دانا یزدان کہ اے پروردگار پاک سبحان حق و باطل سے تو آگاہ ہے گا یہ بیڑا ہو کہاں دیرا بہے گا خدایا حق کو ظاہر کرے شتابی کہ تا کچھ دین میں آوے خرابی رہے ہو مستعد فوجیں جدل پرے بلائے حسن شاہ کو سرے بلائے ہے حسن شاہ کو سراسرے 18 بھائی ان کے ساتھ دے کرے طرف سیدھے چلے سفیان سرک کرے بھی میں اللہ پر کر کرے توکلے یہ لے کر چوب کو جاتا وہ اگلے سوے رومال کھاتوں کا لیے گئے مبارک ہاتھ سے سر کو بندے ہیں لیے ہیں چوب کو دردست محکمے چلے لشکر کے اوپر شاہ عالم ادھر سے معاویہ بھی فوج لے کرے مقابل ہو گئے ہیں گریز برسرے سو وہ شیر خدا نعرہ کیے ہیں جھٹک 2-3 چوبا جڑے دیے ہیں چلائے 3 چوبا کہیں کہ اللہ موالشکر بہت اس جا پہ ناگا 1000 آدمی لمبا ہوا تھا
جو دیکھے معاویہ حضرت علی کو بدارو مال دو جگ کے ولی کو بھی دیکھا ہاتھ میں ایک چوب کاری لگے ہونے کو دہشت سے فراری رسول اللہ نے رسول اللہ نے فرمائے تھے ایک روز نہ کوئی مولا علی پر ہو فیروز کہ جس دن چوب ان کی ہاتھ میں ہو مدارو مال کھاتوں کا بسر کو کہ اس دن شرق سے تاغریب لے کرے ظفر ہرگز نہ پاوے شیر حق پرے سو اتنا دیکھ کر تب معاویہ ٹلے کھڑے جا کر رہے گوشہ میں پیدلے ادھر حضرت حسن لے کرے برادرے چلے تھے مارنے لشکرے کو یکسرے سو حضرت عائشہ خیمے کے در پرے کھڑے تھے دیکھتے یہ جنگ اکثرے حسن شاہ معظم پرے نظر کی نشانی دیکھ چہرہ پر ظفر کی کہے واسے حسن شاہ کو کہ بابا تمہارا منہ ہے پیغمبر کے جیسا یہ سنتے ہی حسن شاہ کا غضب سبے گیا دل سے اتر کر وہ تعب سبے صبح جا کر وہاں اترے شبرے سو اتنے میں ادھر سے آئے حیدرے کہے یا عائشہ ہے جنگ تم سے حرب کا تم کو ہے آہنگ ہم سے رسول اللہ نے فرمائے ہے اکثرے تمہارا اور میرا جنگ مقررے کہ جس کی طرف حق ہوئے تو آخرے سو بیٹے اونٹنے اس کی ہو کاسرے سو تم بھی اونٹنی پر چڑھے کہ یکدمے کھڑے رہتے مقابل ہو کے باغ میں کہ حق جس کا ہو بیٹے اونٹ اس کا مقابل ہو کے بیٹا اونٹ ان کا بھی عمار ابن یاسر سعادت ہوئے قائل سبھی اس پر نہایت حسن شہزاد سے ملا عائشہ تب کہے کچھ جا کے مخفی حال تھا سبے تبسم کر کہی ہے صلح انجام ہوئے قائل ولی اللہ سے اتمام اسی دم معاویہ بھی ہو کہ قائل ہوئے بیعت طرف مولا کی مائلے کیے بیعت ہوئے راضی انہوں سے امیر المؤمنین مل کر سبوں سے
ہوئے اپنی سرا میں جا کے داخلے، اٹھا گئے اختلاف و حکم باطلے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسے لکھ کر لیے اتمام شبیر، رقم تازہ کیے یہ تخم تقصیر، بھی مولا بعد ازا شاہ حسن سے کیے ہے معاویہ بیعت زمن سے، کیے شاہدان کو دفتر، کیے شاہدان کو دفتر اپنی تب دے، خلافت میں جو گزرے 6 مہینے، دیے پھر 6 مہینے بعد پیغام، کہ شہر زباں سے ان کے تیرام، کہے ان سے خلافت میں ہے جنجال، کرو مت آپ کو محنت سے پامال، رہو راضی لے کر خرچ اکثر، کہ روزین دینار الف اس پر، انہیں بھی زہر دے مارے ستمگر، لیے فتنے سے ملک و مال بسیار، کیا بیٹے نے فرعونی کا پیشہ، دیا در دست مردودی کا تیشہ، بھی دیگر معاویہ وقت حسن کے، کہ او شمع ضیاء انجمن کے، روانہ کر دیے سوئے مدینہ، اسی مردہ کو جو تھا اہل کینہ، رسول اللہ کے ممبر کو منگائے، غضب ہو ابن مولا پیش آئے، منگائے شام میں ممبر کو رکھنے، لگے ہیں لوگ مروا کو پلگنے، کہے پائے زیادہ کیا تو لگا کہنے کو خناس سب کو، بہت اسلام میں آیا ہے عالم، خطیبوں کو نہیں دیکھیں گے تم ہم، کہ اس باعث اسے اونچا کیا ہے، پکر تیار لے جانے منگا ہے، فجر کو تھا ارادہ لے کے جاوے، اور اس پر چڑھ کے خطبہ پر سناوے، جب آدھی رات گزری تو فلک سے پھرکنے کو لگی بجلی کڑک سے، ہوا ایک سائقہ بسا پہ طوفان، زمین و آسمان لرزا و ترسا، ہوا ہے رعد
کو وہ ہے رعد و برق کو اب دوبارہ سبوں کا دل لگا مونے کو جنبا یکایک آگے بجلی گر پڑی تھی کہ جس صدمے سے سب پر تھر تھری تھی وہ مسجد پر گری سو سطح کو پھوڑ جرائی بامودر ممبر خودی توڑ چلا سب کا رخانہ ایک دم میں گیا ممبر محمد کا عدم میں نشاء آخر خلافت کا یہی ہے پھر اس کے پیش غم کی پیروی ہے تیرے بابا سے اور دادا سے اکثر خلافت میں بلا آئی ہے ازہر سو اس باعث لکھا ہو تجھ کو نامہ زبا تو دون رکھ مانند خامہ مبادہ تو نہ ہو جائے سیارو قلم سادو زبا مت رکھ بد کو میں ہوں آل ابا سبتے پیمبر علی شہر خدا والد ہے ازہر اے میرے والدہ زہرا مکرم وہ خاتون قیامت شان اعظم قبول بارگاہ کبریا ہو میں ہر آئینہ دل کو صفا ہو بجائے حق میرا اس پر عمل کر نہ دنیا کے لیے دین میں خلل کر نبی زادوں سے مت پنجا ملا تو نکاروں کا مگر قصہ سنا تو نکاروں کا مگر قصہ سنا تو وہ کیسا کچھ تھا کس منزل کو پہنچا وہ آخر اسفل صافی کو پہنچا وہ خالہ زاد موسیٰ کا تقارون ہوا جو مال سے معذور ملعون سو آتو زکاتہ کو نہ مانا خدا نے اس پہ لعنت کر کرانا ہوا وہ پنج کش موسیٰ سے باہم گیا فی الفور در نارے جہنم فرعون نے خدائی کر کے دعویٰ ذلت میں ہو کر کا بدریا دیگر ملعم غفور ابلیس کیا ابلیس نے جب اس کو تلبیس ملایا جب کلیم اللہ سے پنجا ہوا یک بار سر لعنت سے گنجا شکنجے میں گرا لعنت کے ملعون بظاہر تھا ہوا شیطان بدگون سبھی احوال تیرے پر آیا ہے اس پر
کس طرح تو بدگماں ہے۔ میں فرزندہ پیغمبر ہو کہ برحق، سو کیوں باطل کو پہنچے حق و ناحق۔ خبردار اب سمجھ دل میں مقرر، تیرا والد کیا ویسا ہے تو پر، تیرا والد ہو مستغفر کیا ہے، تیرا والد ہو مستغفر گیا ہے، تو کیوں گردوں پہ تو گردن پہ بوجھا لیا ہے۔ شہنشاہ نے نامہ کر کے تیار، دیے قاصد کے دی وہ شاہ سالار، سو قاصد لے چلا نامہ گرامی، یزیدی پاس پہنچا شخص نامی، یزیدی نے بلا مروان منحوس، پڑھا نامہ کو جب بے ننگ و ناموس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ پڑھتے ہی لگا ہے دھوچنے کو، لگانے کچھ بھی اس کو سوچنے کو، جو ہے مروان نے دیکھا کہا ہے، تو کیوں اب بحر فکرت میں پڑا ہے، سو اس نامرد نے پھر مرد کر کر بہت شیخی سے بہکایا ہے اکثر، کہا کیا فکر کرتا ہے یزیدی، گزر ایمان سے اور کر پلیتی، یزیدی سن کے اس کی بات دل سوز، بھی کھایا تیر خجلت کا تھا دل دوست، عداوت سے حسین ابن علی کے، بخوشی شہر بانوں کے سبب سے، حسینہ نے یزیدی کو ہٹا کر چلائے تھے وہ اپنا رخش برترے، بھی اس پر شہر بانو نے شتابی، در افشا آستی باعث، حسینہ پر تصدق کر قبولے، یزیدی کے اٹھے تھے دل میں شعلے، وہ اس باعث سے رکھتا تھا، وہ اس باعث سے رکھتا تھا عداوت، کہا دن میں کہ آیا وقت فرصت، خلافت کا تھا اس کے ہاتھ احکام، سبھی اطراف میں تھے اس کے حکام، مدینے میں تھا حاکم نیک بنیاد، وہ خالد بن ولید صاحب داد، اسے نامہ یزیدی نے لکھا ہے کہ تیرے سے میرا یہ دعا ہے،
اگر بیعت کرے تو ہوئے بہتر، وگرنہ جنگ کرنا تم مقرر۔ لڑائی کر کے ان کا کاٹ لے سر، یہی نامہ لکھا ہے اس نے پھر کرے۔ مگر خالد بہت خالص تھا شاہ سے، شرف پایا تھا وہ اس شرف ماہ سے۔ خلوص اعتقاد اس کا صفا تھا، سپہ سالار فوج مصطفیٰ تھا۔ وہ مخلص تھا علی کا دوست جانی، کرے تھا ان کی خاطر جاں فشانی۔ سو وہ نامے سب شاہ پاس آیا، اسی ملفوظ باطل کو دکھایا۔ خطا دیکھے سو کر کے شاہ نے افسوس، کہے یہ قوم ہے بے ننگ و ناموس۔ سو خالد بن ولید نے ایک زن کو کہے تو جانتا ہے حق وفا جو، محمد مصطفیٰ کے یار و یاورے، سپہ سالار فوج نام آورے۔ کہا خالد نے اے سلطان عالم، ہوا ہے ملک سب فتنے سے برہم، ہوا ہے ملک سب فتنے سے برہم، کہ میں بھی نوکری کو چھوڑ یکدم، کہ بیٹھوں بندگی میں شاہ عالم۔ میں سنتا ہوں کہ یہ گمراہ بدکار، دیوے گے دشمنی سے سخت آزار۔ خلافت کو ڈبایا ہے وہ بدذات، تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی بات۔ نہ تم اس بات میں زنہار پڑھنا، خلافت اور حکومت سے گزرنا۔ قہر میں حق کے ڈالن جاہلوں کو، چلے کعبے کو جانا تم نے خوش ہو۔ وہاں کے لوگ سب طاعت کریں گے، خوشی سے اب وہاں دائم رہیں گے۔ تمہارے پر کسی کا نے چلے وار، رہو با اہل اتفالوں سے شاداب۔ حسین ابن علی سن کر یہ مذکور، کیے ہے یاد قول شاہ مغفور، کہ مولا نے بھی فرمائے تھے یوں کر، میرے بعد از دونوں فرزند بہترے۔ رہو مکے میں وہاں تم کو خطر نہیں، تمہاری پرواہ کس کا جبر نے۔ تمامی عمر وہاں تم خوش رہو گے، خوشی سے عمر اپنی سب بھرو گے۔ سوے سلطان دی خالد کو بولے، زباں سے لعل رمانی کو رولے۔ صبا کرنا زیارت مصطفیٰ کی،
محمد مجتبی خیر الورا کی، اجازت لے انہوں کی پھر چلوں گا، خدا کے گھر منے جا کر رہوں گا۔ وہی خالد نے بولے سب سے بہتر، تمہارے پر فدا ہے جان اور سر۔ حسین ذوالکرم اس کو دعا کر، جزاک اللہ کہے وہ نیک محضر۔ روانہ کر اسے خود ہو کے نالا، روا گالوں پہ کر کر در گلتا۔ زمانے کی یہ سختی دیکھ روئے، یہ ان کی تیرہ بختی دیکھ روئے۔ کہے رو رو کے اے گردون گردا، کرے ہے کس طرح آخر اسامہ۔ سو روتے روتے وہ شہزاد غم کی، ہوئے آسودہ بستر پر وطن کی۔ صبح ہوتے کیے اسباب تیار، سبہل البیت تطہیرہ کے سردار۔ صبح ہوتے کیے اسباب تیار، سبہل البیت تطہیرہ کے سردار۔ تمامی خاندان اطفال و اولاد، محبہ ساتھ سارے نیک بنیاد۔ بھتیجے بھانجے بھائی برادر، کیے تیار سب اسباب یکسر۔ گیا دن جب کہ در تدبیر ہجرت، تھا شاہدی کے دل پر داغ فرقت۔ شب ہجرت نے آ کر منہ دکھایا، فلک نے اشک سے نت منہ دھلایا۔ سبھی طفلہ و مستورات لے کر، حسین ابن علی عالم کے افسر، رسول اللہ کے روزے میں گئے ہیں۔ تصدق قبر پر ہو کر کہے ہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ تمہیں، کہ ہو ہر دو جہاں کی پیشوا تمہیں۔ بہت خوش وقت تھا زیر قدم میں، نہ دیکھا تھا کبھی دنیا میں غم میں۔ سو اب کے یہ زمانہ فتنہ انگیز، کرے ہیں مجھ پہ پیکا تیز در تیز۔ جدا ہوتا ہوئے نانا قبر سے، تمامی دشمنوں کے شور و شر سے۔ فسادی ہر طرف سے اب اٹھے ہیں، خلافت میں قدم اپنا رکھے ہیں۔ غصب کر کر تمہارے حق کو سارے، ہمارے پر کمر باندھے ہیں سارے۔ سون کے مجھلے سے ہو کے حیران، ہوا جاتا ہے سارا خانہ ویران۔ سو آئے ہیں ودا ہونے کو طفلا، غلام کمتری ہوتا ہے قربا۔ اے
نانا الفراقات الفراقات، نہ جانو کب یہ ہوئے دریگا ہے دریگا وائے ویلا، جدا ہوتا ہے یہ عاجز حسینہ، تمہارے سے جدا ہو کر چلا ہے، یہ سب فتنے کا دریا خلبلا ہے، رضا ہوئے تو جاوے گا حسینہ، پھراوے یا نہ آوے گا حسینہ، بہت کہہ گئے کہ روئے شاہ علی، کیے آنکھوں کے دونوں حوض خالی، سو روتے روتے شاہ کو خواب آیا، رسول اللہ نے غم کی منہ دکھایا، سو دیکھے مصطفیٰ نے غم سے نالا، بسانے ابر کے تھے اشک بارا، کہے تب مصطفیٰ نے نور عینی، کرو مکے میں جا خلوت نشینی، وہاں سے عزم کر آگے چلو تم، کتنے دن بعد پھر ہم سے ملو تم، یہ سب کہہ کر گلے اپنے لگائے، بھی رو رو کر حسینہ کو سنائے، مصیبت میں پڑے گا سخت لاچار، نگہباں ہے تیرا ستار و غفار، دیکھے اتنے میں شبیر اکرم، ہوا چہرہ رسول اللہ کا درہمیں، مبارک روئے تھا جو ارغوانی، ہوا یکدم بدل کر زعفرانی، سو ہو حیران حسینہ نے کہے ہے، کہ اے نانا کہو قصہ میرے تے، تمہارا چہرہ پر نور یکدم، ہوا تبدیل کیوں اے شاہ عالم، کہے حضرت محمد مصطفیٰ نے، وہ سلطان جہاں نور الہدیٰ نے، کہ اے لخت جگر نور البصر تم، سپہرے دی کہ ہو مہر و قمر تمہیں، صبا جب ظالموں میں تشنہ ہو کر، چلاوے ظالمہ گردن پہ کھنجرے، یہ اس باعث ہوا ہے حال میرا، کہوں کیا تم کو مخفی قال میرا، خدا اس وقت تم کو صبر دے وے، صبا محشر میں اس کا اجر دے وے، حسین ذوالکرم ہو سن کے ہوشیار، شہادت کا کیے تب دل میں اقرار، وہی آداب سے ہو کر قدم بوس، جدائی سے چلے ہیں کر کے افسوس،
وہی آتے ہی گھر شاہ معظم کیے ہے کوچ سمت مکہ اسی دمے منازل در منازل شاہ عادل ہوئے ہیں نیک دن مکے میں داخلے وہاں کے لوگ سن تشریف لائے سبھی اشراف استقبال آئے رسول اللہ کے نور البصر کو علی خاتون کے لختے جگر کو بہت تعظیم سے مکے میں لائے خلوص اعتقاد اپنا دکھائے ہوئے پروان سب اس شمع روکے تصدق ہو گئے اس موقع چکوڑے ہو گے جو اس ماہ پہ بلہار ہوئے خورشید پر سب ذرہ مقدار ہوا خوش وقت سب مکے میں عالم حسین چڑھ کے پہنچے ہیں مکرم سبھی قدموں کے اوپر آ گرے ہیں حسانے پر بہت شادی کیے ہیں سبھی حاضر ہوئے تھے دل سے سارے کیے راضی نبی کے دل کے پیارے رکھے آرام سے ان کو مسلمان وہ اہل مکہ خلقت کامل ایمان رہے تفریح سے وہ شاہ آفاق حسین ذوالکرم وہ کان اخلاق تمامی خلق راضی شاہ سے ہو کرے رہے مکے میں وہ سلطان اکبر کہ جب مکے کو پہنچے شاہ نامی خبر پایا ہے وہ مردود شاہی لگا ہے تب وہاں سے ہے نہ کرنے سیاہی سے عمل نامے کو بھرنے وہ سب مذکور بزم غفتمی میں بیاں ہوئے گواہ ماتمی میں فقیہ شبیر کے قدموں پہ سر دھر خاک پاک کو کحل العین کر کرے تو اپنی زیست تک کر ان کا ماتم رہے گا حشر میں تو شاد و خرم مختم محفل ششم کو کر کر پڑھو ہر دم درود مصطفیٰ پرے درودہ سے دعا پاوے اجابت کہ ہو دارین میں حاصل سعادت نہیں اس غم کے دیتا حشر انجام تو کر اب مجلس ششم کو اتمام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد
محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الفاتحة. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے،
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی و رضا کے واسطے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أحسن الله تعالى وأنا مرادكم جميعا مقصدكم مقصد الصاحب دنيا أحد استمن نور پاک محمد پتر کے نام ملاد از برکت کلام اللہ مدد داتا امام چار معصوم پنجتن پاک ارواح امام حسن و امام حسین و حضرت قاسم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتزى وابناهما والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرا ويا شبير يا شبر إنا فتحنا لك فتحا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين